جاتا ہے مریسی، وہاں سے مسلمان لوٹ رہے تھے۔ مدینہ کے قریب مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، اور نبی اکرم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ کہیں ضرورت کے لیے گئی تھیں تو ان کا ہار تھا، انہوں نے کسی سے ادھار لیا تھا کہ 1-2 دن کے لیے دے دو، سفر میں جا رہی ہوں دے دوں گی۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں شادی میں جا رہی ہیں، اچھا ہار نہیں لاؤ، تم دے دو، کل لے لینا ہم سے۔ تو انہوں نے لے لیا ہار کہ میں جب سفر سے ریٹرن ہوں گی تو آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حاجت کے لیے گئیں تو ان کا ہار وہیں پر کہیں گر گیا۔ جب وہ حاجت سے آئی دیکھا گلے میں ہار نہیں، ارے ہار تو اس کا ہے، پھر وہ اس جگہ پر گئیں ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہوا کرتی تھی ان کے لیے ایک اسپیشل ہودج ہوتا تھا۔ ہودج جیسے ڈولیاں ہوتی ہیں، ڈولیاں سمجھ رہے ہیں، ہودج کے اندر نبی اکرم کی بیویاں، کوئی پردے کا حکم ہو چکا تھا، کوئی دیکھتا تو تھا نہیں ان کو، اور حضرت عائشہ چونکہ بہت دبلی پتلی تھیں، بہت زیادہ وزن نہیں تھا، تو قافلہ چلنے لگا اور قافلے والوں کو، صحابہ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ ہودج کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ ہودج کے اندر ہے۔ ان لوگوں نے ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ لیا۔ حضرت عائشہ ہار ڈھونڈ رہی ہے اور یہاں صحابہ نے سمجھا کہ اماں عائشہ ہودج کے اندر موجود ہے، انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ لیا، اور انہیں معلوم نہیں کہ نبی کی بیوی ہودج کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے چلنے لگتے ہیں، اور جب حضرت عائشہ اس ہار کو ڈھونڈ کر واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں قافلہ تو جا چکا ہے، مسلمان تو جا چکے ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہیں شاید غلط فہمی میں وہ مجھ کو چھوڑ گئے ہیں، اب ایسا کرتی ہوں میں یہی بیٹھ جاتی ہوں، جب ان کو معلوم چلے گا کہ میں اس ہودج میں نہیں ہوں تو وہ لوٹ کر یہیں آئیں گے۔ حضرت عائشہ اسی مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ دیر کے بعد نیند آ جاتی ہے، بیٹھی ہوئی تھی اکیلے، سو گئی، نیند آ جاتی ہے، سو جاتی ہیں۔ ایک صحابی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ چلا جائے اس کے لاسٹ میں یہ آتے تھے، کیوں؟ تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی چھوٹ نہ جائے، تو حضرت صفوان ابن معطل یہ لاسٹ میں آتے تھے۔ حضرت صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا، سمجھ جاتے ہیں شاید قافلہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اور وہ مائی عائشہ کو یہی چھوڑ گیا ہے۔ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، جب انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی وقت حضرت عائشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت صفوان اپنا اونٹ لیتے ہیں، حضرت عائشہ کے قریب کر دیتے ہیں، حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں، اور پھر حضرت صفوان نکیل تھام کر چلتے یہاں تک کہ قافلے میں مل جاتے ہیں۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ دیکھا تو وہ حضرت عائشہ کے بارے میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے، قافلے میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی، دیکھو دیکھو عائشہ نے یہ کیا کر لیا ہے، نبی کی بیوی نے صفوان کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے قافلے میں پھیل جاتی ہے، مسلمان بھی شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ منافقین نے اس خبر کو بہت زیادہ پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا، یہاں تک کہ یہ خبر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ حضرت قافلہ مدینہ آ جاتا ہے، حضرت عائشہ مدینہ آ جاتی ہے، سفر سے لوٹ کر جب مدینہ آئی تو انہیں بخار آ گیا، اور 1 مہینہ وہ بخار ہی میں رہتی ہیں، 1 مہینہ وہ بستر ہی میں پڑی رہتی ہیں، اور یہ خبر پورے مدینہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ عائشہ نے صفوان کے ساتھ مکالا کر لیا ہے، عائشہ نے صفوان کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بیچاری بیمار ہے، بخار آ رہا ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ خبر اللہ کے نبی کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ آئے اللہ کے نبی نے بھی یہ خبر کہیں سے سن لی کہ عائشہ نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی بھی بہت زیادہ پریشان ہے، گھر آتے حضرت عائشہ سے اتنا معلوم کرتے، آئے عائشہ طبیعت کیسی ہے، ہاں آپ ٹھیک ہے، اور پھر چلے جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس طرح اللہ کے نبی مجھ سے بات کرتے تھے، جس طرح پیار و محبت کرتے تھے، وہ پیار و محبت مجھے آپ کی نظر نہیں آ رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیا ماجرا ہے، کیا بات
بات ہے میرے سرتاج مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے میرے حبیب مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بھی بہت زیادہ پریشان ہے. آپ کو بھی آپ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید عائشہ نے زنا کر لیا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا, آئے میرے صحابہ کیا کیا جائے؟ حضرت علی تو ڈائریکٹ کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی ایسا کریے عائشہ کو چھوڑ دیجئے, آئے اللہ کے نبی ایسا کریے عائشہ کو طلاق دے دیجئے اور آپ دوسری شادی کر لیجئے, دوسرا نکاح کر لیجئے. اور صحابہ ہے حضرت اسامہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی جلد بازی نہ کریے, کوئی حکم اوپر سے نہیں آیا ہے. آئے اللہ کے نبی ابھی جلد بازی مت کیجئے, ابھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیجئے. اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہے. حضرت عائشہ جب ٹھیک ہو گئی, ان کی طبیعت صحیح ہو گئی, وہ حضرت ام مستح نبی اکرم کے ایک صحابی ہے, حضرت مستح ان کی ماں کے ساتھ حاجت کے لیے جاتی ہیں. ان کا پیر کپڑے میں پھنس جاتا ہے اور وہ لڑکھڑا جاتی ہے اور کہتی ہیں اب مستح تو ہلاک ہو جائے, مستح تو برباد ہو جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آئے بوڑھی عورت کیوں اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہے, آئے بوڑھی عورت کیوں تو اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے, حضرت ام مستح کہتی ہیں آئے عائشہ کیا تجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا بات ہے, کیا نہیں معلوم ہے؟ آئے عائشہ کیا تو نہیں جانتی ہے؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ آئے عائشہ پورے مدینہ کے اندر یہ خبر پھیلی ہوئی ہے تو نے زنا کر لیا ہے, تو نے صفوان کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا ہے. آئے عائشہ سارے مدینے میں یہ خبر اڑ گئی ہے کہ تو زانیہ ہے, تو نے زنا کر لیا ہے اور تیرے اوپر تہمت لگانے والوں میں میرا بیٹا مستح بھی شامل ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اب مجھے معلوم چلا ہاں اللہ کے نبی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے نبی میرے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کیوں نہیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ پورے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے, ساری باتیں پتہ کرنے کے لیے اپنے مائکے چلی آتی ہیں, اللہ کے نبی سے اجازت لے لیتی ہیں. آئے اللہ کے نبی میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں, آئے اللہ کے نبی میں اپنے ابو کے گھر پہ جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت بھی دے دی. آئے عائشہ جا تو اپنے باپ کے چلی جا, جا تو اپنے مائکے چلی جا, جا تو اپنی امی کے پاس چلی جا. حضرت عائشہ جب اپنے مائکے آتی ہیں, جب اپنے گھر پہ آتی ہیں, انہیں پورا معاملہ معلوم چلتا ہے. حضرت عائشہ نے کھانا چھوڑ دیا, حضرت عائشہ نے پینا چھوڑ دیا, حضرت عائشہ روتی جا رہی ہے, گلگلاتی جا رہی ہے. 2 دن 2 راتیں رونے میں گزار دی, 2 دن 2 راتیں روتی جاتی ہیں. 2 دن کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے مائکے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے عائشہ, آئے عائشہ, اگر تو نے کوئی گناہ کر لیا ہے, اگر تو نے خطا کر لی ہے تو جا اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. اور اگر تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو پھر انتظار کر, شاید میرے اوپر کوئی حکم نازل ہو جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آئے اللہ کے نبی آپ بھی لوگوں کے بہکانے میں آ گئے ہیں, اب آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. حضرت عائشہ اپنے آنسوؤں کو پہنچ لیتی ہیں اور کہتی ہیں فَالصَّبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اب جب آپ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے, آپ مجھے بھی زانیہ سمجھ رہے ہیں, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, اب تو بس صبر ہی بہتر ہے. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ, اب اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کرے گا. حضرت عائشہ کمرے میں چلی جاتی ہیں اور لیٹ جاتی ہیں اور یہاں پر اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی 10 آیتوں کو نازل کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ کی برات کے لیے, ان کی پاکیزگی کے لیے 10 آیتوں کو نازل کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عائشہ خوش ہو جا, اللہ نے تیری برات کے لیے, اللہ نے تیری پاک دامنی کے لیے قرآن میں 10 آیتوں کو نازل کر دیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی, اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ آج سے پہلے پوری زندگی میں کبھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی. میرے لیے اللہ نے 10 آیتوں کو نازل کیا ہے. حضرت عائشہ کی ماں کہتی ہیں بیٹا اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو, اپنے شوہر کی شکر گزاری کرو, ان کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ان کا
شکریہ کیوں ادا کروں؟ یہ بھی تو مجھ پر شک کر رہے تھے، یہ بھی تو مجھ پر شک کر بیٹھے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں؟ میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کے لیے قرآن میں 10 آیتوں کو نازل کر دیا ہے۔ تو یہی سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے لیے 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل